الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سورہ یونس کی آیت نمبر 67 اور اس سے اگلی آیات پڑھی گئیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کے مخاطبین کے لیے عبرت اور نصیحت کی چند چیزوں کو بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم رات کے اندر چین اور سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور اللہ نے دن کو روشن بنایا، دکھانے والا بنایا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس سارے نظام میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن ہمیں بار بار نظام کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، سورج، چاند اور ستارے، یہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ رات کا آنا، یہ دن کا آنا بظاہر کتنا سادہ لگتا ہے، لیکن یہ سادہ ہے نہیں، چونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ عجیب نہیں لگتا. لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ انتہائی عجیب ہے کہ کئی صدیوں سے، کئی ہزار اور کئی لاکھ سالوں سے اس کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے، اور بغیر بجلی کے چل رہا ہے، بغیر توانائی کے چل رہا ہے. ایک ہی سبب ہے، اور وہ سبب ہے اللہ کا حکم، اللہ کا امر اور اللہ کا ارادہ. اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے قابل رہائش بنایا. زمین کا قابل رہائش ہونا، یہاں پر انسان کی زندگی کا ممکن ہونا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری کا، اللہ کے کمال کا عجیب و غریب نمونہ ہے. اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہاں جو ذکر کیا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو بنایا لتسکنوا فی، تاکہ یہ رات تمہارے سکون کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رات نہیں رکھی اور ہمیشہ دن بھی نہیں رکھا. دن بھی ہے، رات بھی ہے. دن آتا ہے کام کاج کے لیے، رات اللہ نے پیدا کر دی آرام کے لیے. والنہار مبصرا، دن کو روشن بنایا کہ اس میں تم دیکھ سکو، اس میں تم اپنے کام کاج کر سکو، اس میں اپنی ضرورت کا انتظام کر سکو. اور رات بنائی کس لیے؟ لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، تاکہ یہ رات تمہارے لیے آرام کا، تمہارے بدن کے لیے سکون کا، تمہارے بدن کے لیے چین کا ذریعہ بن سکے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق بات سننا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے جب اس کائنات کے نظام کو دیکھا، سائنسدان، بڑے بڑے سائنسدان، محققین، ماہرین فلکیات، وہ صرف اس وجہ سے خدا کو مانتے تھے
کیونکہ اس کائنات کے نظام کو جب دیکھا، جب اس میں غور کیا، تو ان کے علم نے انہیں اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ بغیر بنانے والے کے یہ سب کچھ بننا ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو بھیجا یہ تو بندوں پر احسان ہے، یہ ایک اضافی احسان ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام نہ بھی آتے، اگر اللہ نبیوں کو نہ بھی بھیجتا، تو اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کر کے انسان پر ایمان لانا واجب تھا کہ کوئی ہے جو اس نظام کو بنانے والا اور چلانے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کا آنا تو اضافی احسان ہے، وگرنہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ خود گواہ ہے، خود بول رہا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی ہے، اس کائنات کا چلانے والا بھی ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرتبہ ایک منکر خدا سے مناظرہ تھا۔ مناظرے کا وقت طے ہو گیا، طے شدہ وقت پر وہ دہریہ و منکر خدا وہ پہنچ گیا، جس جگہ مناظرہ ہونا تھا وہاں پہنچ گیا اسٹیج پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہ لائے، حالانکہ عادت تو یہ تھی کہ وقت کی زبردست پابندی فرماتے تھے، لیکن اس دن مناظرے کے اسٹیج پر وہ منکر خدا پہنچا ہوا ہے اور امام صاحب تشریف نہیں لائے۔ لوگوں نے بڑا انتظار کیا، کافی دیر کے بعد تشریف لائے تو آ کر فرمانے لگے کہ مجھے دیر اس وجہ سے ہوئی کہ میں جب چلا تو رستے میں ایک دریا پڑتا تھا، میں اس دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، اب دریا کشتی کے بغیر پار کرنا ممکن بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ خود بخود درخت کٹنا شروع ہوا، پھر خود بخود تختے بننا شروع ہوئے، پھر خود بخود وہ تختے جڑنا شروع ہوئے، پھر وہ گول ہوئے، پھر خود بخود چپو بن گئے، پھر میں کشتی میں بیٹھا تھا، وہ کشتی خود بخود چلنے لگی اور مجھے دوسرے کنارے پر لے آئی۔ اب لوگ تو حیران ہوئے کہ کیا کہیں۔ وہ منکر خدا اچھلنے لگا کہ لو جی یہ ہے تمہارا امام، اس کا جھوٹ تو سنو کہ خود بخود ہی درخت کٹ گیا، خود بخود ہی تختے بن گئے، خود بخود ہی گول ہوئے، خود بخود کشتی بنی، خود بخود چلی، یہ ہے امام اور اس کا جھوٹ سنو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ خود بخود ہی درخت کٹا اور خود بخود کشتی بنی؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مناظرہ تو یہیں ختم ہو گیا، اس لیے کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ سارا نظام کائنات، یہ بڑے بڑے اجسام، یہ زمین و آسمان، چاند ستارے، یہ سب خود بخود کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی معمولی سی کشتی، انتہائی معمولی سی کشتی جب یہ خود بخود نہیں بن سکتی تو مناظرہ اس بات پہ کرنے آیا ہے کہ یہ ساری کائنات خود بخود بن گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کہ یہ جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں، یہ جو اللہ نے اصحاب دعوت بھیجے ہیں، یہ جو اللہ نے توحید کی طرف بلانے والے بتانے والے بھیجے ہیں، یہ تو اضافی احسان ہے۔ اگر یہ نہ بھی آتے تو یہ دن رات کا آنا جانا دیکھ کر، سورج کا آنا جانا دیکھ کر، چاند کا آنا جانا دیکھ کر، زمین کی حرکت، زمین کی ہواؤں اور نظام کو دیکھ کر ہی اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا ضروری تھا۔ اور قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو سبحانہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس اولاد سے پاک ہے، اس لیے کہ اولاد یا تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کا زور بازو بنے، قوت بنے، دست بازو بنے، یا اس لیے ہوتی ہے کہ نام باقی رہے، یا اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں پہ روب داب قائم ہو، نسل آگے بڑھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، فنا سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے۔ تو سبحانہ، جب وہ پاک ہے تو اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ قرآن کا طرز استدلال ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بچہ جنا، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، ہر اس مجبوری سے پاک ہے جس مجبوری کی وجہ سے انسان کو اولاد کی حاجت ہوا کرتی ہے۔ وہ پاک بھی ہے، هو الغنی، وہ بے نیاز بھی ہے، اسے کسی نائب، کسی وارث، کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کا۔ ان عندکم من سلطان بہذا، جو باتیں تم اللہ کے بارے میں گھڑتے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ جھوٹ کیوں بولتے ہو جس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو لوگ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو حقیقت سے خالی ہے، لا یفلحون، یہ لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا نفع ہے، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے بوجہ اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ یہاں پہنچ کر سورہ یونس کے 7ویں رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ اس کے 8ویں رکوع کا آغاز ہوگا، جس سے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔